جو شخص رسول کے ساتھ کانفلکٹ کرے گا اور مؤمنین کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا، اختیار وہ کرے گا، راستہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا، اختیار وہ کرے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، تو ہم اس کو اسی راستے پہ چلنے دیں گے اور وہ جہنم میں اس کو پہنچا دیں گے۔ کہ ایک انسان کے اندر جو بیسک سروائیول انسٹنکٹ ہوتی ہے، یہ بھی خدا ہی کی طرف سے پیدا کردہ ہے۔ اچھا، میں اب لاسٹ 2 کالرز، اگنوسٹک ہیومن اور اس کے بعد حسن خان، دیٹس اٹ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، مجھے تھوڑا فری ول کے حساب سے سوال پوچھنا تھا آپ سے، اگر آپ مجھے 1 منٹ دیں تو میں فری ول اوکے جی 1 منٹ دیے گا مجھے، میں اپنا سوال رکھ لیتا ہوں۔ جیسے سورہ القمر ہے، اس میں چیپٹر نمبر 50 ورس نمبر 49 میں دیا ہوا ہے انڈیڈ آل تھنگس وی کریٹڈ ود پری ڈیسٹینیشن، مطلب ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے۔ اور ویسے ہی سورہ ابراہیم میں سر لکھا ہوا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گائیڈ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے مس گائیڈ کرتا ہے۔ اور ایک حدیث آخری میں پیش کر رہا ہوں جس میں صحیح البخاری 3208 جس میں اللہ جو ہے وہ فرشتے کو بھیجتا ہے، 4 چیزیں اس کی لکھی جاتی ہیں جب وہ پیدا ہوتا ہے، اور کوئی بندہ جو جنت جا رہا ہوتا ہے اس کے اوپر تقدیر اس کی غالب ہو جاتی ہے اور وہ جہنم چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا، مطلب جو اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے وہ اس کے اوپر غالب ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں مجھے آپ سے تھوڑا پوچھنا پڑتا، بتا دیجیے۔ یہ ساری باتیں تو جو آپ نے کی ہمیں پتہ ہی ہیں، پوچھیں کیا پوچھنا ہے۔ جی مطلب اس میں یہ ہے کہ پھر ہماری فری ول تو ہے ہی نہیں، کیونکہ جو لکھ دیا گیا ہے اس کے حساب سے ہی ہم کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا مطلب جو اللہ نے طے کر دیا، دعویٰ ہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایبسولوٹ فری ول ہے، لیکن ایسے ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ یہاں بھیجے گئے ٹیسٹ کے لیے، ہمارے پاس لمیٹڈ فری ول ہے، ہمارے پاس ایبسولوٹ فری ول نہیں ہے۔ اچھا، اب آپ نے 3 باتیں کی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ سورہ قمر کی آیت کا حوالہ دیا کہ ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے، قدر کا لفظ ہے، بقدر۔ دوسری آپ نے حدیث ذکر کی ہے، حدیث تھی، دوسرا کیا تھا؟ سورہ ابراہیم کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گائیڈ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے گائیڈ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ پہلے میں اس آیت کو لے لیتا ہوں، مختصر بات کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ میں لاگ آف بھی کرنا ہے مجھ کو۔ ہدایت کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہدایت کا وہ ہے کہ جو پوری انسانیت ہی کیا بلکہ پوری کائنات کے لیے ہے۔ اس ہدایت کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک انسان کے اندر جو بیسک سروائیول انسٹنکٹ ہوتی ہے، یہ بھی خدا ہی کی طرف سے پیدا کردہ ہے، کہ اس کا بھی ذکر قرآن کریم میں آیا ہے۔ یہ ہدایت کا پہلا درجہ ہے، یہ ہر ایک کو ہے، آپ کو بھی ہے، مجھے بھی ہے، ہر جاندار کو ہے۔ پھر اس کے بعد ہدایت کا دوسرا درجہ ہے، اور یہ ہدایت وہ ہے کہ جس میں انسان کو اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز بتا دی گئی، جس کو ہم آبجیکٹیو مورالٹی کہتے ہیں، کہ جھوٹ بولنا ہے سب لوگ اس کو کہیں گے کہ بھئی یہ بری چیز ہے، کسی کو دھوکہ دینا ہے سب لوگ کہیں گے کہ بری چیز ہے، کسی کی احسان کی ناشکری کرنا ہے سب لوگ کہیں گے کہ بری چیز ہے، اکراس اسپیس اینڈ ٹائم۔ تو اچھائی اور برائی کے درمیان یہ جو تمیز ہے، یہ ہدایت کا دوسرا درجہ ہے۔ یہ بھی تمام انسانوں کو دیا گیا ہے، جانوروں کو نہیں دیا گیا، ان کے ہاں مورل سسٹم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جو تیسرا درجہ ہدایت کا آتا ہے وہ اس کے اوپر موقوف ہے کہ خود انسان اپنی زندگی کیسے گزارتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کا بھی میں نے حوالہ دیا ہے، دوبارہ دے رہا ہوں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص رسول کے ساتھ کانفلکٹ کرے گا اور مؤمنین کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا، اختیار وہ کرے گا، راستہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا، اختیار وہ کرے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، تو ہم اس کو اسی راستے پہ چلنے دیں گے اور وہ جہنم میں اس کو پہنچا دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کا جو تیسرا درجہ ہے وہ انسان کو خود اختیار کرنا ہے۔ جو لمیٹڈ فری ول ہے وہ پہلے درجے کے ساتھ نہیں ہے، دوسرے درجے کے ساتھ نہیں ہے، تیسرے درجے کے ساتھ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ سورہ قمر میں کہ ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا ہے، تو یہاں ہدایت کے 3 درجات کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں سے 3 درجات میں پہلے دوسرے درجے میں تو آپ اس کی مخالفت کر ہی نہیں سکتے، پاسبل ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب آ جائیں حدیث کے اوپر، جو بخاری کی حدیث ہے کہ
ایک انسان پوری زندگی جنت کا کام کرتا ہے لیکن ہے وہ خدا کے علم میں جہنمی, تو آخرت میں آخر میں تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ جہنم والے عمل کرتا ہے اور اس کے بعد اس کی موت آتی ہے. اس حدیث کا صرف اتنا سا مطلب ہے کہ خدا کا علم غلط نہیں ہو سکتا. خدا کے علم میں یہ بات 100% ود آل ایکوریسی یہ بات ثابت شامل ہے کہ یہ بندہ جہنم میں جائے گا تو وہ جہنم میں جائے گا. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ خدا کا علم قطعی ایک انسان کی فری ول کو ختم کر دے. انسان کی جو فری ول ہے اس کا تعلق پرفارمنس ہے, اور اللہ تعالیٰ کا جو علم قطعی ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان, اور جو اللہ تعالیٰ ٹائم باؤنڈ بھی نہیں ہے, انسان کا پاسٹ پریزنٹ اینڈ فیوچر وہ خدا کے لیے ایسا ہی ہے جیسا میرا اور آپ کا پریزنٹ ہے. ہم دونوں کو علم قطعی کے طور پر یہ معلوم ہے کہ ہم اس وقت کیا کر رہے ہیں, تو خدا تعالیٰ کو علم قطعی کے طور پر یہ معلوم ہے کہ انسان نے پاسٹ میں کیا کیا, فیوچر میں کیا کیا اور پریزنٹ میں کیا کر رہا ہے. اس کے لیے تینوں ٹائم کی یونٹس ایک جیسی ہیں کیونکہ وہ ٹائم لیس ہے. دیٹ از دا پوائنٹ. جی ٹھیک ہے مفتی صاحب, بہت بہت شکریہ سر. مجھے بس اس کے بارے میں کنفیوژن تھا, میں نے سوچا آپ سے. بہت بہت شکریہ. All right, last caller.